موجود ہے، وہ سمجھے کہ چلتا پھرتا دین موجود ہے، ایسے وہ محفوظ ہو گیا ہے یہ بات؟ اب قصور اس کا ہے جو کفر پہ مر رہا ہے. دیکھیں نا، انسان سے گناہ تو ہو جائے گا، غلطی ہو جائے گی، تو غلطی سے وہ تائب ہو جائے. جیسے قرآن نے فرمایا نا، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے ان کی توبہ قبول کرنا، جن سے غلطی ہو جاتی ہے انجانے میں، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلد تائب ہو جاتے ہیں. اور ساتھ ہی فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. ان کی توبہ اللہ نے کوئی نہیں قبول کرنی. کن کی؟ جو گناہوں پر گناہ کرتے ہی رہتے ہیں. یعملون السیئات، گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، ان کی پوری زندگی گناہوں سے لتڑی ہوئی ہے. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا حضر، جب آ گئی، پہنچ گئی، حاضر ہو گئی، احدہم الموت، ان میں سے ایک کو موت، قال انی تبت الآن، کہتا میں اب توبہ کرتا ہوں. یہ تو وہ والی توبہ ہوئی نا کہ فرعون جب غرق ہونے لگا تو وہ کہنے لگا کہ اب میں ایمان لایا. موسیٰ اور اس اللہ کے ساتھ، اس الہ کے ساتھ جس کے ساتھ بنی اسرائیل ایمان لائے، تو اس وقت تو کوئی توبہ. یعنی اگر وہ کفر پہ تھا، پھر تائب ہو گیا، ایمان لے آیا، اپنے کفر سے باز آ گیا، تو پھر تو اس کی معافی ہے. لیکن اگر کفر پر ہی مر گیا تو پھر کیا ہے؟ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور سارے انسانوں کی لعنت ہے. یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو آدمی اللہ رب العالمین کے ساتھ ایمان لے آیا ہے نا، اس کی زندگی صالح ہے، غلطی ہوتی ہے تو تائب ہو جاتا ہے، اس پر اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں اتارتے ہیں. ابھی ہم پڑھ چکے ہیں اور ابھی آج ہم اس کا اعادہ بھی کریں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں. صلوات کے کئی معنی کیے گئے ہیں. اب دیکھیں نا، صلوات تو کہتے ہیں دعاؤں کو. ان بندوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے دعائیں ہیں، سیلوٹیشنز ہیں، القابات ہیں ان کے لیے. اور صلوات کے معنی رحمت بھی کیے گئے ہیں، لیکن اس آیت میں دوبارہ رحمت کا لفظ بھی آیا ہے. تو اس کا جو ترجمہ کرتے ہیں وہ نوازشات کرتے ہیں، ان پر ان کے رب کی طرف سے نوازشات ہیں. اور اس کا ایک ترجمہ جو ہم نے کیا آپ نے سنا ہوگا، شاباش، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے اوپر شاباش ہے. اب کیا سمجھنا ہے کہ جو بندہ ایمان لایا ہے، اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں اس کے اوپر اتار رہا ہے، اسے شاباش دے رہا ہے کہ شاباش، جو کام کرنا تھا تو نے کیا، جو نہیں کر رہا اس کے اوپر لعنت بھیج رہا ہے. یہ دو باتیں سمجھیے. یہاں کیا کہا؟ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر پر مر گئے، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان پر قائم رہے، ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے شاباش ہے. اور ساتھ ہی فرمایا والملائکہ، اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے. لیکن دوسری طرف اللہ رب العالمین کے فرشتے، ہم نے وہ سورۃ غافر میں، اور جس کا دوسرا نام سورۃ مومن ہے، اس میں یہ بات پڑھی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اور اس کے عرش کے ارد گرد ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں اللہ سے جو ایمان لائے ہیں. یعنی یہاں فرمایا کہ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے ارد گرد ہیں، یؤمنون بی، وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ایمان لائے ہیں وہ فرشتے. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ، اور وہ لوگ ان کے لیے وہ فرشتے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ ایمان لائے. دیکھ لیں، اللہ خود رحمتیں اتار رہا ہے
شاباش دے رہا ہے، نواسیوں اتار ہے کن پر؟ جو ایمان لائے، اور جو کفر پر مر رہے ہیں ان کے اوپر لعنت کر رہے ہیں اللہ خود اور فرشتے، والناس اجمعین، اور سارے انسان بھی لعنت کر رہے ہیں کفر پر مرنے والوں کے لیے۔ اور انسان کن کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں؟ جو ایمان پر مرے ہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، ہم اپنی دعاؤں میں جو بڑی دعا یہ زیادہ کرتے ہیں، جمعہ میں جو دعا آپ زیادہ سنتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اے اللہ بخش دیجئے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو۔ کن کو؟ میرے ماموں چاچے کو؟ نہیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، جب تک قائم رہے گی، اس میں ایمان والا جو مرد و عورت آیا ہے اس کی بخشش کر دے۔ یہ دیکھیں سارے انسان رحمت اور بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ ایمان والے کے لیے، اور سارے انسان لعنت بھیج رہے ہیں کس پر؟ جو کفر پر مرا ہے۔ یہ بات ہے، اس لیے فرمایا لعنت اللہ علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے، فرشتوں کی طرف سے لعنت ہے، اور سارے انسانوں کی طرف سے لعنت ہے۔ پھر آپ بتائیے کہ کوئی بخشش کی راہ نکلتی ہے جس پر اللہ لعنت بھیج رہے ہیں کہ رحمت سے دور پھینک دیا؟ فرشتے بھی کہہ رہے ہیں کہ رحمت سے دور پھینکو، انسان بھی کہہ رہے ہیں رحمت سے دور پھینکو۔ پھر ساتھ ہی فرمایا اگلی آیت میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی۔ کون ہے وہ؟ اس کی کیا تعریف ہے؟ الرحمن الرحیم، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا اور لگاتار اور مسلسل رحم کرنے والا۔ لیکن اس سے یعنی اس سے وہ آیا جس میں فرمایا والناس اجمعین، ان کے اوپر سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ اس کے بعد ایک اور بھی سزا ان کے رب العالمین نے بتائی، فرمایا خالدین فیہا، اس لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لعنت کا کیا مطلب ہے؟ لعنت کا مطلب ہے عذاب۔ اللہ کی لعنت ہو گئی، اس کا مطلب ہے عذاب ہو گیا۔ اس لیے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، کہا لعنت کے فوراً بعد کہا اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر برستی رہے گی، فرشتوں کی لعنت برستی رہے گی، انسانوں کی لعنت برستی رہے گی۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان پر سے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ یعنی دوزخ کا جو عذاب ہے، جہنم کا جو عذاب ہے، اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ان کو کوئی تھوڑی سی مہلت دے دی جائے، جیسے فرمایا نا کہ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، ان سے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی اور ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ تھوڑی سی کوئی بریک آ جائے کہ سانس لے لو، نہ اس میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اور قرآن میں دوسری جگہ پر فرمایا یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے عذاب بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ ہوتا کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی گناہ اور جرم اور بدمعاشی کے ایک دروازے میں جب داخل ہوتا ہے نا، تو اس دروازے میں داخل ہو کر وہ بیٹھ نہیں جاتا۔ وہ ایک گناہ میں جب ملوث ہوتا ہے نا، تو گناہ پر گناہ پر گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو ہوگا کیا کہ جس طرح اس نے گناہ کی ایک سیڑھی پر پیر رکھا، پھر گناہ کی سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا نا، گناہ میں بڑھتا چلا گیا۔ کوئی بدماش ایک دن میں بہت بڑا بدماش نہیں ہوتا۔ وہ پہلے چوری کرتا ہے چھپ کے، پھر وہ ڈاکہ مارتا ہے، پھر لوگوں کو وہ قتل کرتا ہے۔ جس طرح کوئی گناہ میں بڑھتا چلا جاتا ہے، قیامت والے دن اس کا عذاب بھی اسی طرح بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اور اس کے برعکس جو آدمی نیکی کے ایک دروازے سے داخل ہوتا ہے، آپ نے کبھی دیکھا کہ وہ نیکی یہ کر کے بیٹھ گیا ہو کہ میرے لیے ایک ہی نیکی کافی ہے؟ کبھی ایسے نہیں ہوتا۔ جو قرآن کی ایک آیت سنتا ہے نا، اس کا دل کرتا ہے یہ سارا قرآن ہی میں یاد کر لوں۔ جو ایک آیت سمجھتا ہے، اس کا دل کرتا ہے یہ سارا قرآن ہی میں سمجھ لوں۔ اور پھر اس کا یہ دل کرتا ہے کہ یہ قرآن ساری دنیا کو بھی سمجھ آ جائے۔
ایک کے ساتھ وہ بھلا کر کے کافی ہو جاتا ہے اس کو کہ میں نے ایک یتیم کو مثال کے طور پہ 1 مہینے کی اس کی اسکول کی فیس دے دی تو میرے لیے یہ نیکی کافی ہے. یہ نیکی کی لذت ہی ایسی ہے کہ جو نیکی کی راہ پر چلتا ہے وہ اس راہ پر چلتا ہی چلا جاتا ہے اور وہ نیکی میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. یہ نیکی کی خوبی ہے. اور گناہ کی یہ خرابی ہے کہ جو گناہ کے ایک دروازے میں داخل ہوتا ہے وہ گناہوں کے راستے پہ چلتا ہی چلا جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جنہوں نے جن کی موت کفر پر آئی نا ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، انسانوں کی لعنت، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی اور ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. اس لیے کہ انہوں نے جو راہ پکڑی ہے نافرمانی اور گناہ کی، اس گناہ کی راہ پر وہ رکیں گے نہیں، گناہوں میں بڑھتے جائیں گے. گناہوں میں بڑھتے جائیں گے تو پھر عذاب بھی بڑھتا چلا جائے گا. اس کے بعد پھر فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، لگاتار اور مسلسل اور مستقل رحم کرنے والا ہے. یہ آیت 163 پورا ایک سبق چاہتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل اسی ایک آیت پر بات ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں گناہ کی زندگی سے بچا کے نیکی کی ڈگر پر ڈال دے اور اسی میں ہمیں آگے بڑھاتا چلا جائے تاکہ قیامت والے دن ہماری نعمتیں اور انعام بڑھتا چلا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.